نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ حضرات گرامی قدر، کل کچھ انٹرنیٹ کی پرابلم کی وجہ سے ہمارا پروگرام جاری نہ رہ سکا تھا۔ آج کچھ اللہ کریم کرے کہ خیر و برکت رہے اور کوئی انٹرپشن نہ ہو۔ کل ایک آیت ہم نے پڑھ لی تھی، ابھی دوسری آیت شروع ہی ہوئی تھی، واللہ الذی لا الہ الا ہو، جس رب کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے۔ قرآن کا پیغام، قرآن کی امانت تمہیں عطا کی، تمہارے ذمے لگائی، لیکن تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ یاد رکھنا، اس غفلت کے نتیجے میں پیشی تمہاری کس کے سامنے ہونی ہے؟ رب کریم کے سامنے ہونی ہے، اس رب کے سامنے ہونی ہے جس کی شان ان آخری 3 آیات میں بیان ہوئی ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق ہی نہیں ہے۔ والرحمن الرحیم، عالم الغیب والشہادہ، یہ کل بیان ہو چکا۔ وہ غیب کو بھی جانتا ہے، حاضر کو بھی جانتا ہے، جو گزر چکا اسے بھی جانتا ہے، جو آنے والا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ والرحمن الرحیم، اور وہ بڑا ہی رحمان، بڑا ہی رحیم ہے۔ اس کی پیار اور رحمت میں شدت ہے، ہر لمحے پوری شدت کے ساتھ ٹوٹ کر پیار کرتا ہے، اور یہ شدت اس کی رحمت کی کچھ گھڑیوں کے لیے نہیں، کچھ گھنٹوں، کچھ دنوں کے لیے نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ رہتی ہے۔ یعنی انٹینسٹی آف مرسی ود کنٹینیوٹی آف مرسی ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے بے شک جھوٹے معبود گھڑے ہوئے ہیں، بہت سارے خداؤں کی، ہزاروں نہیں سینکڑوں خداؤں کی پرستش دنیا میں ہو رہی ہے، لیکن پرستش کے لائق اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے لائق تو صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، الملک۔ اب مزید صفات بیان ہونا شروع ہو گئے۔ الملک، وہی تو بادشاہ ہے، the sovereign power، پوری کائنات کی حقیقی sovereign power وہی ہے۔ بھئی ساورنٹی اسی کو زیب دیتی ہے جس کی ساورنٹی کسی کے محتاج نہ ہو۔ دنیا بھر میں جو بھی ساورن پاور بنے پھرتے ہیں، وہ ان کو ساورنٹی، ان کو اقتدار اعلیٰ کہیں سے ملتا ہے، کہیں کوئی بڑی طاقت ان کو یہ اقتدار دیتی ہے، کہیں کوئی ووٹ کی قوت سے وہ برسر اقتدار آتے ہیں۔ یہ کیسی ساورنٹی ہے؟ ساورن پاور تو وہ ہے کہ جس کا اقتدار اور اختیار کسی کا محتاج نہیں، کسی کے کم کرنے سے ہو نہیں سکتی، کسی کے ختم کرنے سے ہو نہیں سکتی۔ الملک، اور اس پر مجھے قرآن پاک کی کچھ آیات یاد آ گئی، بڑی پیاری آیات ہیں۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ سارا اسی کا تو ہے۔ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اسی کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، فرما برداری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، فیصلے کرتا ہے وہ، اور کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو اس کے فیصلوں پہ نظر ثانی کرنے والا ہو۔ اور بڑی ہی پیاری آیات ہیں۔ یہ سورہ
آل عمران کی ہیں، قل اللہم مالک الملک، بھائی تم خود کہہ دو، اللہ کریموں میں فرما قل اللہم مالک الملک، اے سب جہانوں کے بادشاہ، جسے چاہتا ہے تو ملک عطا فرما دیتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، بھلائی تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور آپ یقینا ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ دیکھا کتنا خوبصورت بیان ہے۔ اصل مالک الملک تو آپ کی ذات ہے، دنیا بھر میں جس کو بھی کوئی حکمرانی ملی آپ کی اجازت کے بغیر نہیں مل سکتی۔ اللہ اکبر، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کے اکھاڑ پھینکتا ہے، جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے۔ السلام سراسر سلامتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے کسی حسین کو کہنا ہو کہ حسن ہے، یعنی سراپا حسن ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، تو یہی معنی السلام کے اندر ہے، یعنی وہ سراسر سلامتی ہے، کسی قسم کی کمزوری اسے لاحق نہیں ہوئی، نہ ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کے کمال کو کوئی زوال آ سکتا۔ المؤمن، وہ امن دینے والی ذات ہے، اللہ، اسی لیے تو اس سے امن طلب کیا جاتا ہے۔ دنیا کے لوگ امن بگاڑنے والے، اور میرا رب امن دینے والا، کس کو؟ پوری کائنات کو، پوری مخلوق کو، ہر ایک کا نگہبان ہے، ہر ایک کو امن دینے والا ہے۔ اور المہیمن، المہیمن کے معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر، نگہبان ہے۔ کیسا نگہبان ہے؟ دیکھو، جیسے ماں ہر وقت بچوں پہ نظر رکھتی ہے، ان کی بھوک پیاس، ان کی ہر ضرورت، المہیمن اللہ رب العزت اپنے سب بندوں کا اسی طرح سے خیال رکھتا ہے۔ انڈیویجولی نوٹ کر لیجئے، آپ سب اللہ کی نگاہ میں ہیں، جیسے اللہ نے اپنے پیارے نبی سے بھی کہا تھا اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، مت بھولیے آپ ہر وقت ہماری نگاہوں کی سامنے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، آپ جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ حفاظت بھی کرنے والا ہے، دیکھنے والا بھی ہے، سب کی حفاظت بھی اس کے ذمے ہے۔ اور آیت الکرسی میں نے عرض کیا تھا نا، اس میں بڑا خوبصورت یہ دونوں، اگر آیت الکرسی اور یہ آخری تین حشر، سورہ حشر کی آخری تین آیات ملا کے پڑھے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ وہاں پر کیا تھا؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے، پوری کائنات میں وسیع ہے۔ ارے تمہارا اقتدار اتنے چھوٹے چھوٹے ملکوں پہ ہوتا ہے، جتنے اس کی کائنات کے مقابلے میں یہ ایک ذرہ بھی نہیں ہے، جس کے حکمران بن کے تم دندناتے پھرتے ہو۔ اس کا اقتدار پوری کائنات کو اپنے اختیار میں لیے ہوئے ہے، اور وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اس پوری کائنات کی حفاظت کرنے سے وہ تھک نہیں جاتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ المہیمن، پھر وہ اپنی ساری مخلوق کی ایک ایک مخلوق کی ضرورت سے واقف ہے، جس کو جو چیز جہاں جہاں چاہیے وہیں پہنچا۔ ایک کیڑا بھی ہے، بڑا مشہور ہے، کسی نے پتھر توڑا تو اس میں سے کیڑا نکلا، اور اس کے منہ میں سبز پتا تھا۔ کیا بات ہے! یعنی ایسا نہیں ہے کہ پیدا کر کے غافل ہو گیا ہو، نہیں، اپنی پوری مخلوقات کا۔ اسی لیے تو یہ تین آیات کہتے ہیں، اگر آپ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں رات کو پڑھیں تو رات بھر آپ کی حفاظت، دن کو پڑھیں تو دن بھر اللہ کی حفاظت میں آپ آ جاتے ہو۔ تو بھائی
ان آیات کو یاد کر لیجئے اور ان آیات کو صبح و شام پڑھا کیجئے، بڑی برکتیں ہیں ان کی۔ العزیز، الجبار، المتکبر۔ العزیز کا معنی اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا، سب پر غالب ہے، اس کی اتھارٹی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کی اتھارٹی کو کوئی چیلنج کرنے والا پیدا نہیں ہوا، کوئی اس کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کر سکتا ہے۔ الجبار، اور وہ جو اپنے کائنات میں اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی روکنے والا پیدا نہیں ہوا۔ الجبار۔ المتکبر، دنیا میں لوگ ہوتے تو چھوٹے ہیں، بنتے بڑے ہیں، ہوتے نہیں، لیکن میرا رب حقیقتاً بڑا ہے، بڑا بنتا نہیں ہے ہی بڑا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کائنات کی ساری بڑائیاں اسی کو زیب دیتی ہیں، وہی حقیقت میں بڑا ہے، باقی سب چھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی اس کے مقابلے میں نہیں۔ لیسا کا مثلہ شیء، میں یہ کل بھی بار بار پڑھ رہا تھا، اس کی صفات دیکھو، اس جیسا کوئی ہے؟ میرے رب جیسا کوئی ہے؟ نو۔ سبحان اللہ عما یشرکون، یہ اللہ کے ساتھ جو شرک کرتے ہیں، اللہ ان سب سے مبرہ ہے۔ کوئی اس خیال سے کرتا ہے پتہ نہیں وہ میری بات ڈائریکٹ سنتا ہوگا کہ نہیں، لہذا تھرو پراپر چینل اس کے پاس جائیں۔ اللہ، کیسی نادانوں والی سوچ ہے۔ وہ رب کریم جو آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہو، آپ ایک مرتبہ پکارو وہ 10 مرتبہ جواب دے، ایسے کیسے ہو؟ کبھی آپ نے سنا کہ بچے نے ماں سے بات کرنی ہو تھرو پراپر چینل کرے؟ ماں اور بچے کا رابطہ براہ راست ہوتا ہے، بندے اور رب کا راستہ بھی براہ راست ہے۔ ہر روز نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، کبھی غور کیجئے اس کے اوپر، اللہ کے ساتھ یہ کیسا تعلق ہے جو بیان ہوتا ہے۔ وہ ہر کمزوری سے پاک ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیا ہے۔ اور حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، آپ کو میں نے یاد کرا رہا ہوں، پہلی نصیحت باپ نے بیٹے کو کیا کی تھی؟ بیٹا دیکھنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہے کہ تمہارا رب تو وہ ہو، مانو کسی اور کو، خالق تو وہ ہو، رازق وہ ہو، نعمتیں دینے والا وہ ہو، اور آپ کسی اور کے سامنے سجدہ ریزیاں کرتے پھرو۔ یہ اپنی تذلیل ہے، یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے، یہ اپنی عزت نفس کو بھی خاک میں ملانے والی بات ہے۔ یہ پیشانی صرف ایک ہی مقام پہ جچتی ہے اگر جھکے تو، اور وہ رب کریم کی بارگاہ ہے، اور کسی جگہ نہیں۔ سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب فاروقی صاحب والا مضمون آ گیا ہے، ذرا توجہ فرمائیے۔ اس کائنات دیکھیں، جب بھی کوئی عمارت بنتی ہے 3 سٹیجز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو آرکیٹیکٹ کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آئیڈیا ہوتا ہے، سب سے پہلے آئیڈیا ہوتا ہے کہ کیسا بنانا ہے، ٹھیک ہے، وہ جس نے بنانا ہو وہ آئیڈیا دیتا ہے، بھئی ایسا ہو، اتنے کمرے ہوں، اس میں اس طرح یہ ہو، اس طرح یہ ہو، ایک آئیڈیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آرکیٹیکٹ بن کر اس کا نقشہ بناتے ہو، اللہ اکبر، اسی خیال کو ایز آرکیٹیکٹ آپ اس کو نقشے کی شکل دے دیتے ہو۔ پھر اس کی انجینئرنگ، پھر کھدائی شروع ہوتی ہے، انجینئرنگ ہوتی ہے، اللہ اکبر، اور پھر تیسری سٹیج کیا آتی ہے؟ پھر اس کی فائنل شیپ بنتی ہے، اس کا حسن پیدا کیا جاتا ہے۔ تو یہ تینوں سٹیجز جو دنیا میں ہمیں نظر آتی ہیں،
اس کائنات کا کہ آرکیٹیکٹ بھی وہ ہے، انجینئر بھی وہ ہے، اور اس کو فائنل شکل دینے والا بھی وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تخلیق کے سارے مراحل all belong to اللہ رب العزت، ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کے ساتھ واسطہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، بعض لوگ نادانی میں تخلیق کا لفظ انسانوں کے ساتھ استعمال کر جاتے ہیں۔ میں بچوں کو سمجھاتا ہوں، تخلیق کا لفظ صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، عدم سے وجود میں لے کے آنا، یہ ادب کی تخلیق اور یہ تخلیق اور یہ تخلیق۔ خدا را کسی کام کو تخلیق کا لفظ سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے استعمال نہ کیجیے، نہ زیب دیتا ہے۔ ہم اکنامکس میں پروڈکشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تخلیق کا نہیں۔ خالق تو وہ ہے جو کچھ پیدا کرنا تھا اس نے بنا دیا۔ اب بندہ کیا کرتا ہے؟ ذرا سنیے، بندہ اسی کی بنائی ہوئی چیزوں میں اس میں ویلیو ایڈ کرتا ہے۔ وہ درخت اگر لگے ہوئے ہیں جنگل کے اندر، وہ کاٹتا ہے، کاٹنے کے بعد وہ آرے پہ لے کے آتا ہے، پھر اسے عمارتی لکڑی کی شکل دیتا ہے، یا فرنیچر بنانے کے لیے اسی لکڑی کو کاٹتا چاٹتا ہے اور پھر اسے خوبصورت فرنیچر کی شکل دیتا ہے۔ یہ ساری سٹیجز پروڈکشن کی سٹیجز ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز تخلیق میں نہیں آتی۔ کیوں؟ آپ انہی اللہ کے پیدا کرتا وسائل کو استعمال کرتے ہو، وہی نیچرل ریسورسز۔ آپ کا ٹیلنٹ استعمال ہو تو یہ بھی اسی کا۔ جو کچھ دنیا میں استعمال ہو رہا ہے کائنات کے خالق نے پیدا کر دیا ہے، اب بندوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، اس کو استعمال کرتے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماں باپ، انسان کی تخلیق وہ تو بڑی واضح ہے، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ تخلیق بھی وہ کرے اور پھر صورت گری بھی وہی کرے۔ کس کردار کا یہ مالک ہوگا؟ کتنے بڑے بڑے کام کرنے ہیں اس شخص نے۔ ماں کے پیٹ میں سارے فیصلے اللہ کی ذات اس کے بارے میں کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی، اور اس کے نام سارے ہی ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت ہے۔ دو نام تو بڑے ہی پیارے ہیں، ان دونوں میں سے مجھے لگتا ہے ایک اسم اعظم ہے، ایک تو اللہ ہے اور ایک رحمان ہے۔ اللہ اکبر۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، اس کو جس نام سے بھی پکارو اس کے نام بڑے ہی پیارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کی تسبیح میں لگا ہوا ہے۔ اللہ، وہ کیسا رب ہے جس کی تسبیح و تحمید کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے۔ سبح یسبح، میں نے عرض کیا تھا ان صورتوں میں آغاز سبح سے ہوا ہے اور انجام یسبح پہ ہو رہا ہے۔ سبح ماضی کا صیغہ ہے، یہ یسبح مضارع کا صیغہ ہے، تو اگر دونوں کو ملا کے پڑھے تو کیا مطلب ہوگا؟ کائنات کا ذرہ ذرہ روز ازل سے اس کی تسبیح میں لگا ہوا ہے، آج بھی لگا ہوا ہے، قیامت تک لگا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور تسبیح کے معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تسبیح کے معنی، اللہ، آپ لفظ تو آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کیا کہتے ہو؟ اللہ کی ذات پاک ہے۔ بھئی کس چیز سے پاک ہے؟ اللہ کی ذات پاک ہے، نمبر ایک۔ اللہ کی صفات پاک ہے، نمبر دو۔ اللہ کا بھیجا ہوا قرآن پاک ہے اور یہ نظام پاک ہے، ہر عیب سے مبرہ ہے۔
अल्लाहु अकबर। कायनात को देखो तो वो पाक है। फर्जिल बसर हल तरा मिन फुतूर, मेरी कायनात में गौर व फिक्र करो, कोई एक खराबी, कोई एक खामी, कोई एक कमी की निशानदही कर सको तो करो, नहीं कर सकते। सुम्मर्जिल बसर कर्रतैनी, बार बार अपनी नजरें दौड़ाओ, कोई खामी, कोई खराबी, कोई रखना, कोई इम्परफेक्शन हमारी तख्लीक में निकाल के तो दिखाओ। यनक़लिब इलैकल बसरु खासिअम व हुवा हसीद, तुम्हारी निगाहें थक हार कर लौट आएंगी, मेरी कायनात में किसी किस्म की कोई खामी तुम नहीं निकाल सको। जब कोई खामी न निकाल सको तो कह दो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। उसकी जात हर ऐब से मुबर्रा, उसकी कायनात हर ऐब से मुबर्रा, उसकी सिफात भी हर ऐब से मुबर्रा है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह समीउम बसीर है, अल्लाह सुनता भी है और देखता भी है। बंदा कह सकता है सुनता तो मैं भी हूं और देखता मैं भी हूं। अब कोई मुकाबला है मेरे सुनने और रब के सुनने का? भाई मैं तो वो सुनूं जो मेरे कानों तक आपकी आवाज पहुंच जाए। आप आहिस्ता बोलो, मुझे आवाज ही ना आए, माइक ना खोलो तो मुझे पता ही ना चले। मैं कहता हूँ भाई माइक खोलो ताकि मुझे आवाज आए, ये मेरा सुनना है। फिर क्लास में जब कभी बच्चे बोल पड़ते हैं, भाई अकबक 2-3 उठ खड़े हों सवाल करने के लिए, मैं कहता हूँ नहीं भाई 1 by 1, मैं 2-3 को इकट्ठा नहीं सुन सकता, एक एक करके मुझसे सवाल करे। ये मेरा सुनना कितना इम्परफेक्ट है, हाय हाय। फिर कोई दीवार के पीछे हो तो मुझे पता ही नहीं, कोई आहिस्ता बोल रहा हो मुझे पता ही नहीं, और मेरे रब का सुनना कैसा है? अल्लाहु अकबर। तुम अकेले बोलो वो सुने, तुम 2 मिल के पुकारो वो सुने, तुम सारी कायनात मिल के एक ही वक्त में मेरे रब को पुकारो, एक एक की पुकार सुने और एक एक का जवाब दे दो। रब तो वो है। अल्लाहु अकबर। और फिर तुम आहिस्ता बोलो वो सुने, तुम ऊंची बोलो वो सुने, और अगर तुम जुबान से बोलो ही नहीं, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो तुम्हारे सीनों में जो छुपा हुआ उसको भी सुन ले। तुम दिल में ही पुकारो वो उसको भी सुन ले। कैसा है उसका सुनना, सुभान अल्लाह। और फिर देखना, मैं भी देख रहा हूं, मुझे भी मेरे अजीज व अकारिब नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर मेरे सामने हो ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाए मैं नहीं देख सकता। फिर जो मुझे मेरे करीब होंगे नजर आएंगे, जो दूर होंगे मैं देख ही नहीं सकता। ये मेरा देखना कितनी इम्परफेक्ट है, हाय हाय। और वो मेरा रब कैसा देखने वाला है। फिर मैं हज़रत लुकमान के अल्फाज सुना दूं आपको, जो अपने बेटे से कह रहे थे, बेटा ख्याल रखना, इन्नहा इन तकु मिस्काल ज़र्रतिन मिन खरदलिन, याद रखना एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज हुई, फतकुन फी सखरतिन, किसी चट्टान में छुपी हुई औ फिर समावात, या आसमान की बुलंदियों में हुई, औ फिर अर्द, जमीन की गहराइयों तारीकियों में हुई, याति भी अल्लाह, अल्लाह उसे देख रहा है, निकाल लाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये है मेरे रब का देखना। चट्टान में छुपी हुई है वो तो तुम्हारे लिए मख्फी है, अल्लाह के लिए तो आया है। आसमान की बुलंदियां तुम्हारे लिए हैं, उसके तो बहुत करीब है। जमीन की तारीकियां तुम्हारे लिए है, वो उसके लिए तो वो रोशनी है। हर एक एक जर्रे को, अल्लाहु अकबर। ये है मेरा रब, ये है आपका रब। यही वो रब है जिसने हमें कुरान की नेमत से नवाजा और कुरान का अमानत हमें अता फरमाई। ये सिफात सुनाने का मकसद ही ये था, ज़हन में रखो,
اسی رب کے سامنے تم نے جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے، اور اپنے اس منصب کے حوالے سے رپورٹ پیش کرنی ہے۔ ہم نے تمہیں زندگی دی، تمہیں صحت دی، تمہیں قوت دی، تمہیں صلاحیتیں دی، دیکھنے، بولنے، لکھنے، پڑھنے، نہ جانے وسائل بھی دیے۔ بتاؤ میرا کام کیا کہ نہیں؟ آپ اپنے ملازم سے پوچھتے ہو کہ نہیں، جس کو پیسے دے کے بھیجتے ہو؟ آپ 100 روپیہ بھی دے کے بھیجو، واپس آتا ہمیں کتنے پیسے خرچ کر کے آئے ذرا حساب دو۔ ہم 100 روپے کا حساب تو لیں، کمپنی کا مالک اپنے مینیجر سے حساب لے کہ ذرا حساب دو۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کائنات کا مالک جس نے ہمیں زمین پر اپنا مینیجر بنایا اور قرآن کی نعمت ہمیں امانت عطا فرمائی، وہ حساب نہیں لے گا؟ اس نے ایک ایک لمحے کا حساب لینا ہے۔ اس لیے میں پھر وہ اللہ کے رسول کا فرمان کوٹ کر رہا ہوں، القرآن حجت لک او علیک، یہی قرآن یا تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف فیصلہ کن ثابت ہوگا۔ اس کا حق ادا کیا تو کامیاب، حق ادا نہیں کیا تو ناکام اور نامراد۔ اللہ اکبر۔ پھر مجھے دکھ کے ساتھ میں اب شیئر کرنا چاہتا ہوں، جی چاہتا ہے کہ آپ بھی اپنے عزیز و قالب سے شیئر کریں۔ اللہ کے رسول کی شفاعت کی ہر روز ہم دعائیں مانگتے ہیں، حضور کی شفاعت ہمیں نصیب فرمانا۔ لیکن اگر اللہ کے رسول نے قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر شفاعت کرنے کی بجائے شکایت کر دی، تو آپ پوچھو وہ شکایت ہوگی؟ ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، سورہ فرقان کی یہ آیت سن لیجیے، کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ قال الرسول، رسول کہیں گے، دیکھیے جن کو رسول کی شفاعت نصیب ہوگی وہ خوش نصیب، لیکن جن کو رسول کی شفاعت کی بجائے اللہ کے رسول نے ان کے خلاف شکایت کر دی، ان کا کیا انجام ہوگا؟ قال الرسول یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم کے لوگ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، گھروں میں تھا، بڑی اونچی جگہ پہ رکھتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، غلاف میں لپیٹ کے رکھتے تھے، چومتے چاٹتے تھے، تعویذ بھی بناتے تھے، گھول گھول کے پلاتے تھے، لیکن عمل نہیں کرتے تھے، اس کو اپنی زندگی میں نہیں لاتے تھے، نہ اس کے مطابق معیشت استوار کی، نہ اس کے مطابق اپنی ریاست بنائی، نہ اس کے مطابق معاشرہ تشکیل دیا، نہ اپنے اخلاق درست کیے، نہ ثقافت و تہذیب اس کے مطابق کی۔ بتائیے اس وقت ہم کیا جواب دیں؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بس میں بات ختم کر رہا ہوں، وہ زبردست اور بڑا حکیم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت اس کے اختیارات لامحدود ہیں، اور بڑا ہی اس کے سارے فیصلوں میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے آئیے ہم پھر عہد کریں ہم سے جو غفلتیں ہوئیں اس امانت کو سنبھالنے کے سلسلے میں۔ قرآن کی امانت اس نے دی، اللہ نے اپنے ناراضی کا اظہار کیا کہ میں نے یہ اگر تمہیں امانت دی، پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ دب جاتا، خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن یہ میرے بندے کا کیا حال ہے۔ آئیے ہم رمضان کے اس آخری عشرے میں، ان چند باقی رہتی ہوئی گھڑیوں میں جس میں قرآن نازل ہوا تھا، آئیے اللہ سے پھر قرآن کو مانگ لے، اور قرآن کے فرائض ادا کرنے کے لیے اللہ سے پھر توفیق مانگے۔ توفیق اس نے دے رکھی ہے، آپ اس سے یہ آپ اپنے ان فرائض کے لیے کمر بستہ ہو جائیے۔ بس دو باتوں پہ گفتگو ختم کروں گا۔ خود قرآن بن جائیے، عملاً قرآن بن جائیے، اپنی زندگی کو قرآن میں ڈھال لیجئے، اور معلم قرآن بن جائیے، داعی الی قرآن بن جائیے، صرف اپنی بستی نہیں، پوری انسانیت کے لیے۔ اس کے لیے بڑی تربیت اور بڑی تیاری کی ضرورت ہے، وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا
ورتل القرآن ترتیلا۔ تو اللہ کریم سے میری دعا ہے اللہ میں اس کی سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔